جو لوگ کمیشن لے رہے ہیں اور ان کی سیلری ہے ٹوٹل جمع ہو کے ٹوٹل سیلری آئے کہ اس نے پورے مہینے میں کتنا کمایا, کتنا اس کے پاس آیا. سلیکٹ ایم نمبر, ای نیم, جاب, سیل, کمیشن, سیل پلس کیا کروں کمیشن, اور آگے میں نے ایلیس دے دیا کیا ٹوٹل سیلری فرام ایم. ٹوٹل سیلری آئی. جن لوگوں کی کمیشن ڈیفائنڈ ہے ان کی سیلری میں جمع کر کے ٹوٹل سیلری آ گئی. جن کی کمیشن ڈیفائنڈ نہیں ہے یعنی کہ نل ہے اس کا جواب بھی نہیں آیا, کیونکہ اوریکل میں رول ہے کہ نل کے اندر آپ کوئی بھی چیز ایڈ کریں گے تو آنسر کیا آئے گا نل. آپ 800 میں کیا ایڈ کر رہے ہیں نل, تو جواب کیا ہے نل. آپ نے یہ 2450 میں کیا ایڈ کر رہے ہیں نل, تو جواب کیا ہے نل. تو نل کے ساتھ کوئی بھی آپریٹر پرفارم ہو, اگر میں کہتا ہوں نل مائنس 100 تو آنسر کیا آئے گا نل. نل ملٹیپلائی بائی 100 کیا آنسر آئے گا نل. نل ڈیوائڈیڈ بائی 100 کا آنسر کیا آئے گا نل. نل کے ساتھ جو بھی آپریشن پرفارم ہوگا آنسر کیا آئے گا اس کا نل آئے گا. تو یہی چیز کہنا چاہ رہا ہے کہ ارتھمیٹک ایکسپریشن کنٹیننگ اے نل ویلیو ایویلویٹ ٹو نل. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا, اس کے بعد ہے ڈیفائننگ. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کالم ایلس کیا ہوتا ہے کہ ہیڈنگ کو رینیم کرنے کے لیے یہ وہاں یوز ہے جہاں پہ کیلکولیشن, جیسے ہم نے کیا کیا کہ ان کو جمع کر کے دکھایا تو ایز اے ہم نے کیلکولیشن کی نا تو ہم نے اس کو آگے کیا دے دیا ایلیس دے دیا. ٹھیک ہے, تو از یوزفل ود کیلکولیشن. اور یہ آپ کیا کر سکتے ہیں ہمیشہ کالم کے اسپیس دے کے بعد یا ایز کا کی ورڈ لگا سکتے ہیں. اگر آپ کے ایلیس کے اندر ملٹیپل ورڈنگ آ گئی ہے تو پھر کیا کریں, یا کوئی اسپیشل کریکٹر آ رہا ہے یا اس ایلیس کو کیس سینسٹیو بنانا ہے. اگر میں نے لوور میں لکھا تو لوور میں لکھا ہے تو پھر کیا کریں اس کو ریکوائر ڈبل کوٹیشن, جو میں لاسٹ ٹائم لیکچر میں بتایا تھا آپ کو کہ آپ کیا کریں اس کے شروع میں اور آخر میں کیا کریں ڈبل کوٹ لگا سکیں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے اپنے ایلیس کو کیس سینسٹیو بنانا ہے. جیسے اس نے ایک ایگزامپل دی ہے, اس کو ایز اے ایلیس لاسٹ میں کو کیا دیا ایز اے نیم دے دیا ہے. کمیشن پرسنٹیج کو یہاں پہ کیا دے دیا ایز اے صرف کام دے دیا امپلائی. اب ایک اور اس نے ایگزامپل دی ایلیس کی, یہ لاسٹ نیم ہے, اس نے ایلیس دیا نیم. اس میں جو نیم دیا وہ بائیو کس میں آیا اپر میں آیا, لیکن کہتا ہے جیسے میں لکھوں ویسے ہی آیا, جیسے ہی دیکھ لیں ویسے ہی آیا. پھر کیا کریں ڈبل کوٹ. سیلری ملٹیپلائی بائی 12 اینوئل سیلری, تو اس نے ڈبل کوٹ تاکہ ایز اٹ از نظر آئے جیسے میں لکھا تو ڈبل کوٹ میں اس کو سائن. کانکیٹینیشن آپریٹر, اگر آپ ایک دو کالم کو دو تین کالم کو مرج کر کے ایک کالم کرنا چاہتے ہو, جیسے میں یہاں پہ کہتا ہوں ایمپ نمبر ای نیم, میں چاہتا ہوں کہ ایمپ نمبر کانکیٹ ای نیم, دو کالم کو مرج کر کے ایک کالم بنا دو. ٹھیک ہو گیا, تو فرام ایم کیا کیا اس نے امپلائی نمبر اور ای نیم کو مرج کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا, اگر میں اس کو کہتا ہوں یہ مرج جو ہے وہ ایمپ نمبر نہ ہو, کانکیٹ میں کہتا ہوں جاب ہو مرج, نام اور جاب. اچھا اچھا, جیسے ہم نے جیسے لگایا اس میں ویسے کو ایلیس دے دیا. اس کا اگر پراپر دے دیتے ایلیس امپلائی. اچھا ابھی بھی چلو ٹھیک ہے, لیکن یہ کچھ مکس اپ ہو گیا ہے. اگر میں بیچ میں کوئی ورڈنگ ایڈ کروں کہ اسمتھ از اے کلیرک, ایلن از اے سیلمین, بیچ میں از آ کا ورڈ ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں, تو میرے پاس حل یہ ہے کہ میں یہاں پہ لکھوں از آ کوٹس اور پھر اس کو بند کر دوں. یعنی کہ ای نیم کو ای نیم کے ساتھ کیا لگائے از آ لگائے, اور از آ کے ساتھ کیا لگا دیں جاب لگا دیں. اب آپ دیکھیں ایک سینٹینس بن گیا, اسمتھ از اے کلرک, ایلن از اے سیلسمین. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پہ وہی کہنا چاہ رہا ہے کہ اس کو ہم کیا بولتے ہیں کانکیٹینیشن آپریٹر. یہ یہاں سے ہوتا ہے شفٹ, شفٹ انٹر اوپر ہوتا ہے لائن سے شفٹ کے ساتھ ہوتا ہے, اس کو ہم پائپ سائن بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ویسے اوریکل میں اس کو کیا بولتے ہیں کانکیٹینیشن آپریٹر. concatenate columns یا characters into other column is represented by two vertical bars, اور یہ کیا کہتے ہیں کریٹ ایک نیا کالم بنا دیتا ہے ایز اے کریکٹر ایکسپریشن کا. جیسے اس نے نیا کالم بنا دیا.
لیکن وہ ایز اے کیا ہوتا ہے؟ ایز اے کریکٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ریٹرن کرتا ہے. اچھا جیسے اس نے ایگزامپل دی ہے لاسٹ نیم کو ملا دے جاب آئی ڈی اور ایسے کیا دے دیا اس کو ایلیس امپلائیز کا. لٹرل کریکٹر اسٹرنگ، یہ جو ہم نے بیچ میں یوز کیا ہے جو اس کے اندر ہم نے یوز کیا ہے از آر، اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ کریکٹر اسٹرنگ. کیا بولتے ہیں؟ کریکٹر اسٹرنگ. کریکٹر ہے اس کا اسٹرنگ. ٹھیک ہے، تو لٹرل ویلو کیا ہے؟ از اے کریکٹر ہو سکتا ہے یا نمبر. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہاں پہ 500 بھی لکھا تھا، وہ نمبر لٹرل تھا. یہ کیا ہے؟ کریکٹر لٹرل. تو کریکٹر لٹرل کو آپ ایسے سپوز میں یہاں لکھتا ہوں 500، میں یہاں پہ لکھتا ہوں از آر، تو یہ کیا ہے؟ نمبر لٹرل ہے اور یہ کریکٹر لٹرل ہے. تو یہ آپ اس نیکسٹ اسٹیٹمنٹ میں آ سکتا ہے. تو وہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ لٹرل ویلو کیا ہوتی ہے؟ یا تو وہ کریکٹر ہو سکتی ہے، نمبر، ڈیٹ بھی ہو سکتی ہے. انکلوڈنگ ان دا سلیکٹ لسٹ. جو ڈیٹ ہوتا ہے یا کریکٹر ہوتا ہے اس کو مسٹ بی انکلوز سنگل کوٹیشن مارک. ڈیٹ لکھو یہاں پہ، اگر میں ایک ڈیٹ لکھوں سپوز آج کا تاریخ ہے 19 مارچ 2010. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے یہ نمبر ویلیو ہے، یہ کریکٹر ویلیو ہے، یہ ڈیٹ ویلیو ہے. کریکٹر ویلیو اور ڈیٹ ویلیو کو کیا کیا ہے؟ ڈبل کوٹس میں لکھا ہے، جبکہ نمبر ویلیو کو کوٹس کی ضرورت نہیں ہے. یہی جانا جاتا ہے کہ ڈیٹ اینڈ کریکٹر لٹرل ویلیو مسٹ بی انکلوز ود سنگل کوٹیشن مارک. ٹھیک ہو گیا؟ جیسے اس میں یہ ایک سینٹینس بنایا کہ لاسٹ نیم از آ جاب آئی ڈی، جو میں نے بنایا ابھی، اور اس کو ایز اے ایلیس دے دیا اسپیس والا ڈبل کوٹس کے اندر. ڈپلیکیٹ روز، میں یہاں لکھتا ہوں کالم سلیکٹ کرو، کیا؟ ڈپارٹمنٹ نمبر. یہ سارے کیا ڈپارٹمنٹ نمبر آ رہے ہیں. ہر امپلائی کا کیا ہے؟ ڈپارٹمنٹ نمبر ہے. تو ایک ڈپارٹمنٹ میں ملٹیپل امپلائیز ہوں گے. ایک ڈپارٹمنٹ میں جب ملٹیپل امپلائیز ہوں گے تو ڈپارٹمنٹ روٹیٹ ہی ہوگا نا. 30 میں بھی امپلائی ہے، یہ 30 یہاں آ رہا، 30 یہاں، جہاں 30 آ رہا وہاں وہ امپلائی ہے. ابھی یہ 14 ریکارڈ ہے. یہاں سے آپ آسانی سے بتا دیں گے کہ ٹوٹل کتنے ڈپارٹمنٹ ہیں جن میں امپلائی ہیں. ایک 10 کا ہے، ایک 20 کا، ایک 30 کا ہے. بس یہی ہے نا، بغیر ریپیٹ ہو رہے ہیں نا. ابھی تو 14 ریکارڈ ہے. اگر ریکارڈ ہوئے ہزاروں میں، اور اس طرح اگر آپ کالم ہزاروں میں، سپوز ایم ڈی ایم میں 6000 امپلائی ہے، تو آپ جب اس کو کیوری کرو گے تو یہاں پہ 6000 ریکارڈ آ جائیں گے اور 6000 ڈپارٹمنٹ آ جائیں گے. تو اس میں سے کیا آپ گن لیں گے کہ وہ کتنے ڈپارٹمنٹ ہیں؟ نہیں. اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈیٹے کو، جو ڈپلیکیٹ ڈیٹا آ رہا ہے اس کو ہم یونیک کر دیں، ڈسٹنکٹ کر دیں. تو آپ یہاں پہ کیا لگا دیں؟ ڈسٹنکٹ کا کی ورڈ لگا دیں. کیا لگا دیں؟ ڈسٹنکٹ کا کی ورڈ لگا دیں. تو یہاں پہ آپ کو بتائے گا کہ ٹوٹل 3 ڈپارٹمنٹ ہے. تو ڈسٹنکٹ کا کی ورڈ کیا کر رہا ہے؟ ڈپلیکیشن کو ختم کر رہا ہے، اس میں یونیک ڈیٹا لے کے آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اگر میں کہوں ٹوٹل ہمیں تو یہ تو معلوم ہے 3 ڈپارٹمنٹ. اچھا ایک اور ایگزامپل سلیکٹ میں کہتا ہوں ڈپارٹمنٹ نمبر اور جاب. اب دیکھیں 20 کلرک اور بھی آ رہا ہو، 30 سیلز، یعنی کہ جو 30 کے ڈپارٹمنٹ سیلز مین ہے اس میں 2 امپلائی ہیں، تو 3 ہیں، ریپیٹ ہو رہے ہیں، یعنی کہ 30 سے. اب یہ آپ ڈیٹے کو دیکھ رہے ہو پیر وائز، تو ایک کالم تھا نا پیر وائز. اب مجھے اس میں سے پیر وائز یونیک ڈیٹا نکالنا ہے، ڈفرنٹ کمبینیشن نکالنا ہے اس میں سے کہ 30 سیلز والا آ گیا، 20 کلرک والا آ گیا، 20 LS والا آ گیا. یہ ڈفرنٹ کیا بنتے ہیں اس کے کمبینیشن. تو پھر کیا کروں؟ شروع میں کیا لگاؤں گا؟ ڈسٹنکٹ، یعنی کہ ملٹیپل کالم پہ بھی آپ ڈسٹنکٹ کر سکتے ہیں. ذرا کالم ڈسٹنکٹ ہمیشہ سلیکٹ کے فوراً بعد آئے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اس کو علیحدہ ڈسٹنکٹ کروا رہا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ڈسٹنکٹ کیا ہوگا؟ ہمیشہ سلیکٹ کے فوراً بعد ہوگا اور آگے کال لگے ملٹیپل کالم ڈسٹنکٹ ہو جائے گی. یہ ڈفرنٹ 9 ڈفرنٹ کمبینیشن بنتے ہیں. 9 10 کلرک، 10 مینیجر، 10 پریزیڈنٹ، 10 اینالسٹ، 20 کلرک. ٹھیک ہو گیا؟
ڈفرنٹ کیا بنتے ہیں کمبینیشن بنتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ڈپلیکیٹ رو ڈیفالٹ ڈسپلے کیوریز الاؤ آل رو انکلوڈنگ ڈپلیکیٹ رو. تو کیا کرنا ہے آپ نے کیا لگانا ہے ایلیمینیٹ ڈپلیکیٹ رو. تو کیا لگائیں بیچ میں ٹیسٹنگ کا کی ورڈ لگائیں. اچھا اب آگے سلیکٹ اسٹیبلٹی ہم نے پڑھی یہاں پہ ختم ہو گئی ہے. اب آ رہا ہے کہ ایس کیو ایل اور آئی سیکول پلس اس میں فرق بتا رہا ہے. ویسے تو سیکول اور سیکول پلس میں کیا فرق ہے. ایس کیو ایک لینگویج ہے, سیکول پلس کیا ایک انوائرمنٹ ہے. سیکول پلس کی اپنی کمانڈ ہے جیسے شو یوزر, ایڈٹ, ڈسکرائب, سیٹ لائن سائز, شو لائن سائز, سیٹ پیج سائز. یہ ساری کیا ہیں, یہ ساری سیکول پلس کمانڈ ہے. اور سیکول پلس کی کمانڈ بفر میں نہیں جاتی ہے. اب یہاں بھی جو ڈفرنس بتا رہا ہے, جو آپ نے کمانڈیں یہاں پہ دی تھی سیٹ لائن سائز, سیٹ پیج سائز, وہ سیکول پلس کی کمانڈ, وہی کمانڈ آپ کہاں دے سکتے ہیں, یہاں بھی دے سکتے ہیں. اگر میں پہلے سیٹ کرنا چاہتا ہوں لائن سائز, یا میں سیٹ کرنا چاہتا ہوں, اب جیسے میں ایگزیکیوٹ کرتا ہوں, یہ سیشن میرا ایکسپائر ہو گیا, دوبارہ نمبر کا پاسورڈ. اچھا یہاں پر اس کو سیلیکٹ فرام ای ایم پی. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں شروع میں بھی میں یہاں پہ دے سکتا ہوں سیٹ لائن سائز یا سیٹ پیج سائز, یہاں بھی دے سکتا ہوں. یا یہاں پہ شو یوزر, یہ ٹھیک ہو گیا.